مولانا زندہ باد، مولانا زندہ باد، مولانا زندہ باد، مولانا زندہ باد۔ مولانا تیرے بغض میں کتنے بڑے کردار بکے، غیروں کے ہاتھوں میں اپنے حق کے علم بردار بکے، سلیکٹڈ کے چمچے بنے ان کے لیے اچھے بنے، ایک بار نہیں ہر بار بکے، دستاروں پہ دستار بکے، مشکل ان کا گزارا ہے، قائد دلیر ہمارا ہے، مولانا زندہ باد، مولانا زندہ باد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكسر المزامير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک اہم وہ سازش جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام اپنا رہے ہیں اس کی وضاحت کی جائے اور اس کے خطرے سے آگاہ کیا جائے، قبل اس کے کہ وہ عنوان اور اس خطرے کا بیان اور اس سازش کا پردہ چاک کیا جائے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں اور جس خطرے کے بارے میں اور جس فتنے کے بارے میں اس کا جو نتیجہ بیان کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں مجمع میں بیٹھ کر منڈی ہلانا، آمین بولنا، نعرے لگانا، واہ واہ کرنا، یہ تو سب کو آتا ہے، اور اس میدان میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول سب سے بازی لے کر چلا گیا، چیخے مارنے میں، واہ واہ کرنے میں، منڈی ہلانے میں، آمین بولنے میں۔ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا،
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. یہ کتنا چیخیں چلائیں، ان کا چیخنا چلانا، نعرے لگانا، منڈی ہلانا، آمین بولنا، جمعہ میں 1.5 انچ کا سرما لگانا، بھاری عطر لگانا، جبہ پہننا، ٹوپی پہننا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے 1 نمبر کے مکار ہیں، جھوٹے. اور پھر ان مکاروں کے بارے میں اللہ نے وہ سزا بیان کی جو سزا اللہ نے کافروں کے بارے میں، یہود کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں، بلکہ مشرکین کے بارے میں وہ سزا بیان نہیں کی جو ان مکاروں کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی. کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہوتا ہے وہ جہنم کی گہری کھائی میں جائے گا. خاص طور سے کہا، اور حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کو جس وادی میں جہنم کی داخل کیا جائے گا، جہنم خود اس سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت آسان ہے قرآن پر ایمان لانا، نبی کی باتوں پر ایمان لانا اور یہ کہنا کہ اللہ اس کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لے آئے. لیکن جب پریکٹیکل معاملہ ہوتا ہے، عملی میدان میں اس عشق کے امتحان کا مظاہرہ ہوتا ہے، اچھوں کا قصہ پانی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بنا ہی نہیں ہے. ہم آقا کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. آپ کہیں گے کہ ہمارے دلوں کی بات آپ کیسے کہیں گے؟ آپ عالم الغیب ہیں، آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں، وحی آتی ہے، کیا الٹی سیدھی باتیں کہتے رہتے ہیں؟ ہمیں کوئی حق نہیں کہنے کا. ہم نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی، عاشورے کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اچھے کپڑے پہنتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر ایسے ہی اس کی زندگی میں اور اس کی آمدنی میں، اس کی کمائی میں فراخ دلی کا معاملہ کرتے ہیں اور خیر و برکت کا معاملہ کرتے ہیں. دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھے اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں. یہ 10 نیکیاں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، پلصراط میں، جنت میں، وہ بات کا معاملہ، نیکیاں ملنے والے ہیں. ہم نے کہا اس کا تعلق براہ راست دنیا سے ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ عاشورے میں آپ روزہ رکھیں گے یا عاشورے میں اچھا خرچ کریں گے، وہ آخرت کا جو ہوگا تو ہوگا، وہ تو حدیث بیان کی. ہم نے کہا کہ دنیا میں نقد سودا ملے گا. اب کسی مومن کو، مسلمان کو دنیا کا نقد سودا دے کر حدیث کے حوالے سے، آقا کے حوالے سے، نبی کی روایت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آخرت جو ہوگی تو ہوگی، نیکیوں کے اعمال نامے میں جو نیکیاں لکھی جائیں گی وہ دوسرا معاملہ. لیکن یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ خوب لٹائیں گے، مال دیں گے، روپیہ دیں گے، پیسہ دیں گے. ہمارے کارخانے کو قائم کرنے کا مقصد پیسہ، تجارت کرنے کا مقصد روپیہ پیسہ، اور دھاندلی کرنے والا دھاندلی کرتا ہے، روپیہ پیسہ. 420 کرنے کا مقصد روپیہ پیسہ. صبح و شام اپنے خون کو کھپانے اور اپنی زندگی اور جوانی کو لگانے کا مقصد روپیہ پیسہ. کہا گیا کہ بھائی عاشورے کے اندر تم اچھا کھاؤ، اچھا پیو اور تمہیں اللہ جو ہے سال بھر اچھا رکھے گا. تو اب دنیا کو لے کر اگر کوئی نبی کی بات نہیں مانے گا تو آخرت کی تعلق سے کیسے نبی کی بات مانے گا؟ میں نے کہا بھی یہ جو گزشتہ جمعہ کہ یہ بات کہنے کے بعد میں دیکھوں گا، لوگوں کے کپڑوں میں دیکھوں گا، صدقہ دیکھوں گا، خیرات دیکھوں گا، ان کے بچوں کے ماحول کو دیکھو. ہم کہہ کر خاموش نہیں رہ جاتے. تو وہی تھا، لوگوں کو یقین نہیں تھا. نہیں کہنے کا مطلب یہی نا کہ حدیث پر یقین نہیں ہے، ورنہ دنیا کون نہیں چاہتا. ارے یہ سب کارخانے، یہ دکانیں، یہ روڈ پر چلانا،
10 कुल्फी ले लो, ये पसीने से शराबोर होना, क्या मकसद दुनिया कमाना। अब अगर हदीस के हवाले से ये बात कही गई कि आशूरे के दिन अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अल्लाह दुनिया अच्छा करता है, खबर की बात नहीं, आखिरत की बात नहीं, कुलसीरात की बात नहीं। अब जब दिखने वाली चीज में दुनिया के मामले में हमारा ईमान हदीस पर नहीं बना है, हमारा ईमान नबी की बात पर नहीं बना है, अगर किसी ने नहीं पहना, अगर किसी ने उमदा खाना नहीं खाया, तो इसका साफ मतलब ये है कि कहने वाला झूठा और जो रिवायत बयान कर रहा है वो झूठा, और जो हदीस की किताब है वो झूठी, जो रावी है वो झूठा, जो ताबी है वो झूठा, और सहाबी झूठा, नबी झूठा, और नबी के पास जिब्राइल आए वो झूठे, और जिब्राइल को खुदा ने जो पैगाम दिया रहा वो झूठा। साफ मतलब है तो होता नहीं पढ़ने का नमाज, सुबह की नमाज में अल्लाह रोजी देते हैं, नहीं पढ़ने का साफ मतलब ये है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, कमाएंगे। सुबह सवेरे नहार से अपनी रोजी की तलाश में निकल जाता है खाना खाने के लिए, सुबह सवेरे तहज्जुद के वक्त उठ जाता है कि कहीं मेरी रोजी को कोई छीन ना ले। सुबह को यकीन है, सुबह का ईमान बना हुआ है कि अल्लाह मेरी रोजी को सुबह के अंदर मुकद्दर किया है, तहज्जुद में जग जाता है और फजर में जग जाता है, और नमाज ना पढ़ने वाला, साफ मतलब ये कि हमारा ईमान नहीं बना है, हम नहीं मानते कि अल्लाह सुबह में रोजी देता है। हमारी 40 साल उम्र हो गई, 50 साल उम्र हो गई, क्या हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं? तो मौलवी साहब झूठ कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हदीस के अंदर आया है कि सुबह में रोजी पड़ती है और अल्लाह ने सुन्नत की सुबह में खैर व बरकत को रखा है। तो ना पढ़ने का साफ मतलब ये है, दाढ़ी उड़ाने का साफ मतलब ये है कि मुझे नबी का चेहरा पसंद नहीं, मुझे पीराने पीर का चेहरा पसंद नहीं, मुझे बुश का चेहरा पसंद है, मुझे टोनी ब्लेयर का चेहरा पसंद है, मुझे दुश्मनान इस्लाम का चेहरा पसंद है। अब कहने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया के अंदर कोई अल्ट्रासाउंड सिस्टम आना ऐसा नहीं है जो दिलों को फाड़ कर दिलों से ईमान को हम जान सके। ये चेहरा कह रहा है, ये लिबास कह रहा है, ये आशूरे का दिन कह रहा है, ये जुमा का दिन कह रहा है, ये फजर की नमाज चीख चीख कर कह रही है, ये मीनारों से निकलने वाली सदाएं हय्या अल सला हय्या अल फलाह, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा ईमान अब तक नहीं बना है। कुरान पर, हदीस पर, नबी की बातों पर हमारा ईमान नहीं। वरना दुनिया में कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जिस लम्हे में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की पुकार ना निकलती हो। मैंने कहा हमेशा दुनिया में एक शहर से खत्म होने के बाद दूसरा शहर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक मुल्क से दूसरा मुल्क, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, हमेशा अल्लाह ने दुनिया में ये निजाम रख रखा है कि हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। कभी भी किसी वक्त भी, दिन में रात में, फिजाओं के अंदर ये कलिमा गूंजता रहता है और हम किस तरफ भाग रहे हैं। हमारा ईमान बना होता तो हय्या अल सलाह का मतलब आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह का मतलब कामयाबी जहां तुम भाग रहे हो, बीवी के लंगे में, चोलियों में, वहां कामयाबी नहीं, दुकानों में, कारखानों में, वहां कामयाबी नहीं, सियासत के आईवानों में, हुकूमत की गलियों में, वहां कामयाबी नहीं। 24 घंटे ये फिजा लगाई जा रही है, हय्या अल फलाह, आ जाओ कामयाबी यहाँ अल्लाह के घर में है, यहाँ सजदा करने में है, यहाँ रुकू करने में है, यहाँ अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर मांगने में है। भाग रहे किस तरफ? यहाँ बैठकर दाद देना, यहाँ बैठकर आमीन कहना बहुत आसान है, और जब कारोबार कर रहे हो और हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की निदा आए और कारोबार को छोड़ कर आना, तब पता चलेगा। शादी महल के अंदर गए हो और बफे सिस्टम के अंदर कुत्तों की तरह खड़े होकर खाने को मिल रहा है, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की निदा आई, अब पता लगेगा कि कुत्तों की हड्डियों में लज्जत है या खुदा के दरबार में सजदा करने में मजा है। ये दोहरी चाल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने कलाम पाक के अंदर सख्त तरीन वो अज़ाब जो काफिरों के बारे में, मुशरिकों के बारे में, यहूद के बारे में, नसारा के बारे में, ईसाइयों के बारे में जो अज़ाब अल्लाह ने बताया, उससे खतरनाक अज़ाब अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे लोगों के बारे में जिनका ज़ाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और है, अल्लाह ने बयान किया। इसलिए अब भगवान अगर शुरू किया जाए, अरे ये तो वो बात है, ये तो सारे उलमा कहते हैं, बरेली उलमा कहते हैं हराम है, देवबंदी उलमा कहते हैं हराम है, ये कोई नया उन्वान थोड़ी ना हुआ। लेकिन अल्लाह के हबीब पाक आक़ाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतरे के बारे में जो उम्मत
ولی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا ہے وہ فتنہ اور کیا ہے وہ خرابی جس نے امت مسلمہ کو جکڑ رکھا ہے, گھیر رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, انسانوں کا مزاج یہ ہے جب کسی برائی کے اندر عمومی طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر کسی گاؤں میں 100% گاؤں والے نمازی ہوں, وہاں ایک آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے تو بہت عیب کی بات ہے اور بہت بری بات ہے. اور اگر کسی گاؤں کے اندر لوگ نماز پڑھتے بھی ہوں چھوڑتے بھی ہوں تو وہاں پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے. اگر کسی گاؤں کے اندر کسی شہر میں عورتیں پردہ کرتی ہیں, ایک عورت بے پردہ نکل گئی تو واویلا بن جاتا, ارے فلاں حاجی صاحب کے گھر میں, فلاں متولی کے گھر میں, فلاں عالم کے گھر میں, حافظ صاحب کے گھر میں بیوی بے پردہ نکل گئی. اور جہاں ساری ہی رنڈیاں نکل رہی ہوں اور ایک عالم کی بیوی رنڈی بن کر نکلے اور ایک جو ہے حاجی صاحب کے گھر میں ان کی اہلیہ رنڈیوں کا لباس پہن کر نکلے تو کوئی گھور کر بھی نہیں دیکھتا. جب برائی عام ہو جاتی ہے تو برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اب اگر کہیں یہاں ایک چٹھی آئے اور اس چٹھی کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ عبد الحلیم صاحب, عبد الکریم صاحب مثال کے طور پر بہت بیمار ہیں اور آپ سے دعا کی درخواست ہے, بڑی خطرناک بیماری آئی ہوئی ہے, بڑی نازک بیماری آئی, آدمی فوراً سمجھتا ہے ایڈس کے اندر مبتلا ہوگا, بلڈ کینسر کے اندر مبتلا ہوگا, برین ٹیومر کے اندر مبتلا ہوگا, یا یہ کہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اور کومے کے اندر گیا ہوا ہوگا. اب اس نے لکھتے 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 آگے لکھا کہ مجھے ٹائیفائڈ بخار آہستہ کھلا کر رستا ہے. یہ بھی کوئی کہنے کی بات اور اتنی بڑی تمہید باندھنے کی بات ہے. کیوں بیماریاں بڑی بڑی آ گئی, اب ٹائیفائڈ بیماری, ملیریا بیماری اور جو ہے یہ سب چھوٹے موٹے بخار کھانسی کوئی حیثیت نہیں. آدمی خود اپنے گھر کے اندر ٹیبلٹ رکھتا ہے, خود ٹانکوں کے باٹل رکھتا ہے, خود کھا لیتا ہے, خود اچھا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچپنے کے اندر اگر کسی کو ٹائیفائڈ بخار آ جاتا, اگر کسی کو ملیریا آ جاتا, سارے محلے والے اس آدمی کو دیکھنے کے لیے جاتے. ہاسپٹل کے بیڈ خالی پڑے رہتے تھے. پورے شہر کے اندر 2-4 میڈیکل شاپ تھے, ایک ہندو کا, دو ایک مسلمانوں کے. شیواجی نگر کی ہم بات کہہ رہے ہیں. تو بخار اگر آ جاتا, ڈاکٹر باہر کی ٹیبلٹ لکھ دیتا. بوتلوں کے اندر رنگ برنگے کڑوے ٹانک ہوتے تھے, یا شافی یا کافی اللہ کا نام لے کر وضو لے کر پی لیتے, لوگوں کو شفا ہو جاتی. اگر باہر کی دوا لکھ دیتا تو سمجھنے کی بڑی خطرناک بیماری آئی ہے کہ فلاں گھرانے میں, فلاں محلے میں, فلاں حاجی صاحب کی بیوی کو ڈاکٹر نے باہر کی دوا لکھ دی. بہت بڑی بات تھی, اس لیے کہ بیماریاں نہیں تھی, لوگوں کے اندر امانت تھی, سچائی تھی اور ایک دوسرے کو دھوکے کا معاملہ نہیں تھا. چھوٹی چیز بھی بڑی تھی. اب کھانسی بخار, پیدا ہونے والے بچے کو ہارٹ کی بیماری, کڈنی فیل کی بیماری, بلڈ کینسر کی بیماری, سرخان کی بیماری. تو جب کسی کوئی قوم اور کوئی ملت بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو بیماری کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اب اگر بخار کہا جائے, ٹائیفائڈ کہا جائے, ملیریا, ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات اور اسے درخواست دینے کی بات. سینہ پھاڑ کر, دل نکال کر سرجری کی جا رہی ہو, بائی پاس سرجری, ایسی بات کرو. دماغ توڑ کر, کھوپڑی پھاڑ کر برین ٹیومر کا آپریشن کیا جا رہا ہو, کونے میں جا کر 9واں مہینہ چل رہا ہو, یہ بات کرو. کھانسی کی, بخار کی اور جو ہے ٹائیفائڈ کی, الٹیوں کی اور دست کی الٹی اور لوز موشن, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہی چھوٹی چیزیں پچھلے زمانے میں کیوں بڑی تھی؟ اس لیے کہ بڑی بیماریاں نہیں تھی. ایسے ہی وہ فتنہ جس کو سرور کونین آقائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. مجھے اتنی لمبی تمہید اس لیے بیان کرنی پڑی ہے کہ کہیں تمہارے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ بھائی بڑے جو ہے بڑا شور سنتے تھے پہلو میں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب کھودا پہاڑ تو چوہا نکلا, 1 جمعہ نہیں, 2 جمعہ نہیں, 3 جمعہ نہیں, اخباروں میں اعلان, پامفلیٹ میں اعلان, اور دیکھا تو یہ معمولی عنوان نکلا. خدا نہ کرے کہ یہ بات دل میں نہ آئے. نبی نے جسے خطرہ بتایا اسے خطرہ سمجھو, نبی نے جسے فائدہ کہا اسے فائدہ سمجھو. اگر اس میں ہم جو ہے تذبذب کا شکار ہوں گے, ہم اس کو ہلکا سمجھیں گے تو اللہ کی
پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک صاحب سو رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا اے علی آپ اس کو نماز کے لیے جگہ دیجیے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا پتا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنے والے، کبھی آپ نے کسی کو سلام کا موقع نہیں دیا. سلام کرنے میں نیکیاں زیادہ ہیں، کبھی بھی آپ نیکی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے گھرانے کے خادم اور آپ کے خاص خادم تھے فرماتے ہیں ہمیشہ میں ارادہ کرتا تھا کہ آج میں سلام میں پہل کروں گا، میں ارادہ ہی کرتا تھا مجھے سلام کر بیٹھے تھے. اتنا نیکیوں میں سبقت کرنے والے. لیکن حضرت علی سے فرمایا نماز کے لیے جگہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا فدا کاری و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نماز کو جگہ دیتے. نماز کو جگانا نیکی کا کام ہے. فرمایا اے علی یقیناً یہ نیکی کا کام ہے. آدمی نیند کی حالت میں رہتا ہے، خدا نہ کرے میں نماز کے لیے جگاؤں، نماز کے تعلق سے یا میرے جگانے کے تعلق سے کوئی برا کلمہ نکل گیا تو سونے والا کفر میں پہنچ جائے گا. عمل نہ کرنا گناہ ہے، اور عمل کو ہلکا سمجھنا، عمل کی توہین کرنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. دیکھو ایک آدمی کو کہا گیا شراب پینے والے کو بھیا شراب مت پی، شراب پینا گناہ ہے کبیرہ ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہے کبیرہ، کہتا ہے کیا کروں عادت سے مجبور ہوں، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، کبھی نہ کبھی میں توبہ کر لوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ ممکن ہے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے اس کے لیے کھول دے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے ارے کیا ہوتا تھا، یہ تو شربت کی طرح ہے، یہ علماء تو ہر آئے ہی نیا نیا فتویٰ چھوڑتے رہتے ہیں اور نئی نئی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کہہ کر اگر اس نے شراب نہ بھی کی، حدیث کی توہین کی، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. کسی سنت کا مذاق کرنا، کسی عمل کو ہلکا سمجھنا، قرآن کی توہین کرنا، نماز کا مذاق کرنا، داڑھی کا مذاق کرنا، مسواک کا مذاق کرنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. آدمی گناہ کرے کوئی بات نہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، اس کے بعد کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا. لیکن گناہ کو ہلکا سمجھے گا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے گا، نیکی کا مذاق اڑائے گا، آدمی کفر تک پہنچ جائے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں نے اسی لیے ان کو نہیں جگایا کہ نیند کی حالت میں آدمی اگر یہ کہہ دے ارے جاؤ میں نماز نہیں پڑھتا، میں بعد میں پڑھ لوں گا، کیا نماز پڑھی وہ جو ہے قیمتی چیز تھوڑی نہ ہے، میں سوؤں گا. آج لوگ سوتے ہیں، مؤذن کہتا الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، یہ وہاں پہ تیر پھینکتا ہے، وہ کمینے نالائق، کیا کہتا ہے تو نماز دین سے بہتر ہے؟ نہیں نہیں، تیری نماز سے میری چوروں کے بغل میں سونا، حالت جنابت میں سونا اور خدا کی لعنت کا خوف اور شیطان کا منہ پی کر سونا میرے لیے بہتر ہے. سونے والا یہی تیر مؤذن پر برساتا ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. فجر کو جو لوگ سوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر نماز کے لیے جگے، تہجد کے لیے جگے یا فجر کی نماز کے لیے جگے، چاہیے کہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے. جیسے کوئی آپ کی ریت چھنکتا ہے، ریت نہ بھی ہو 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے. اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ شیطان تمہارے ناک کے بافے میں رات گزارتا ہے. یہ شیطان کا بہترین بستر ہے، یہ ناک کی جو ہڈی ہے وہاں پر سوتا ہے. اگر آدمی تہجد کے لیے جگ جاتا ہے اور فجر کے لیے جگ جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور اگر نہیں پڑھتا ہے نماز وہیں پر کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتا ہے. فجر کو چھوڑنے والا شیطان کا پیشاب پینے والا ہے. فجر کو چھوڑنے والا حضرت بلال حبشی کے سینے پر تیر لگانے والا ہے. فجر کو چھوڑنے والا خدا کی لعنت کے ٹوپ کو اپنے گلے کے اندر ڈالنے والا ہے. وہ کہے نہ کہے اس کا عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے. اب اتنا سننے کے بعد کل اگر کوئی آدمی فجر نہ پڑھے گا تو اس کا مطلب صاف یہ ہے مولوی صاحب یا تو جھوٹے، یا تو حدیث جھوٹی، یا تو نبی جھوٹا، یا تو جبرائیل جھوٹا، یا تو خدا جھوٹا، اور میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح. اب مرضی آپ کی ہے. اس لیے اس خطرے کو بتلانے سے پہلے اتنی بڑی تبلیغ جو باقی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو عنوان چل پڑا ہے اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں جس کی اتنی پبلسٹی کی گئی ہو. اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खतरे को खत्म करने के लिए फरमाया कि मुझे अल्लाह ने मबूस किया है, जहां कुफर को खत्म करने के लिए, शिर्क को खत्म करने के लिए, बुत परस्ती को खत्म करने के लिए अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खतरे का भी तज़किरा किया है। क्या है वो खतरा? खतरा ये है कि जो लोग टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर मुख्तलिफ जुबानों के मुख्तलिफ चैनल आते हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है। हर चैनल के अंदर एक प्रोग्राम मुश्तरक है जो है चैनल के अंदर चलता है। पहले भी आता था, बाकायदा हमारी निगाह है टीवी के प्रोग्रामों पर, उसके ताल्लुक से निकलने वाले मैगजीन पर और उन अदाकारों की जिंदगी पर, कलाकारों की जिंदगी पर हमारी निगाह है, हमारी पकड़ है। और कौम मिल्लत का उनसे क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, और कौम मिल्लत उनके लिए कितना टूट कर चाहती है, एक एक चीज का हमें पता है, एक एक चीज का हमें इल्म है। अगर पता चल जाए कि बेंगलोर के अंदर किसी कमीने मुसलमान ने फिल्म में काम करने वाली किसी रंडी को अपने शोरूम के रिश्वत के काटने के लिए बुलाया है, तो चप्पल के नीचे से झांकने के लिए हजारों नौजवान उसके झंडे और चुंदरी को देखने के लिए हाजिर हो जाएंगे। यहाँ अल्लाह कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, कि जब जुमा का वक्त शुरू हो जाए, अजान दे दी जाए, पुकार लगा दी जाए, दौड़ कर आओ, कारखानों को छोड़ दो, कारोबार को छोड़ दो। और आज का मुसलमान जुम्मा की अजान सुनने के बाद पानी नहाने के लिए जाता है, जुम्मा की अजान सुनने के बाद कपड़ों को आयरन करना याद आता है, और वहां रंडी के आने से 15 घंटे पहले, 20 घंटे पहले यही आपके कंटीरवा स्टेडियम के अंदर 3 दिन के बाद मैच हो, रात के 1:30 बजे, 2 बजे कड़ाके की सर्दी में वहीं खड़े खड़े मूत कर, पेशाब कर कर, वहीं खड़े खड़े ब्रेड खाकर, अंडा खाकर, पानी पीकर लाइन में खड़े रहते हैं कि मैं बैटिंग करने वाले को सामने से देखो, बॉलिंग करने वाले को सामने से देखो, और बात लेकर शर्मगा और पेशाब की जगह फंसने वाले को सामने से देखो। आज उम्मत मुस्लिमा के दिलों में और कुलूब के अंदर इन बैटिंग करने वाले, नाचने वाले, इन रंडियों की कितनी कदर और कीमत है, और अल्लाह के घर की मोहब्बत कितनी है। अंदाजा लगाएगा, मैदान अमल में आएंगे तो पता लगेगा। बहुत दिल देते हैं, बहुत चाहते हैं, और उसी को जीना, उसी को मरना समझते हैं। टीवी के हर चैनल, हर इलाके की जो मादरी जुबान है और हर इलाके का जो लोकल चैनल है, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, एक प्रोग्राम है जो मुसलसल चलता है। तो आप जानते होंगे कि गानों के मुकाबले का प्रोग्राम, इसमें बड़ों का अलग, इसमें छोटों का अलग, इसमें मर्दों का अलग, इसमें औरतों का अलग, इसमें बेवाओं का अलग, इसमें शादीशुदा जोड़ों का अलग, इसमें रंडवों का अलग, इसमें रंडियों का अलग, और इसको पेश किया जाता है ऐसे अंदाज में, और जो इसको जीतता है लाखों करोड़ों रुपए का इनाम, पूरे मुल्क में एक जश्न मनाया जाता है उसकी कामयाबी का और उसकी फतह का, कि हमारे शहर से फलां साहिब जो है इस मुकाबले के अंदर, इस कॉम्पिटिशन के अंदर जो 80 पर 4 हफ्तों से चला आ रहा था, उसके अंदर ये जीत गए। और उनके बारे में अगर कोई बुरा जुमला कहता है, मैंने आपको बताया था कि दार्जिलिंग का एक गाने वाला कवैया किसी कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ गया, यम जो रेडियो आता है उसने तबसरा करते हुए उस पर कोई जुमला कह दिया, उसे चपटी नाक वाला या कोई और जुमला कह दिया। मैं जिस वक्त गया था प्रोग्राम के लिए, अपने आंखों से देखा, सारी दुकानों पर ताला लगा हुआ था कि हमारे गाने वाले कवैये के बारे में इस तरीके से तौहीन हो गई। इस तौहीन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई हारता है, माँ रोती है, बाप रोता है, गांव वाले रोते हैं, यानी उसका जीतना मुल्क की फतह है और उसका हारना कौम मिल्लत की शिकस्त है, रुसवाई है, खानदान की जिल्लत है। और उसको बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर देती हैं कि आओ अब तुम हमेशा के लिए हमारी कंपनी में जा सकते हो, और बोली लगाई जाती है लाखों की, करोड़ों की। आप कहेंगे इससे क्या होगा? हम तो नमाज अपनी पढ़ेंगे, रोजा अपना रखेंगे, तिलावत अपनी करेंगे, और जुमा में जाकर अपने मुल्ला से बयान सुनेंगे। मरने तो कंपटीशन कर कर इससे क्या होगा? अल्लाह के हबीब पाक आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا جو مقصد بتلایا، اپنی رسالت کا جو مقصد بتلایا، مجھے امام بنایا گیا، خطیب بنایا گیا، کیا مقصد ہے؟ میں نماز پڑھاؤں اور میں خطبہ دوں، قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کروں، میں نماز ہی نہ پڑھاؤں اور میں بیان ہی نہ کروں، الیکٹریشن کا کام کروں، تو امامت کا مقصد پورا ہوگا؟ آپ نے ڈرائیور کو رکھا گاڑی چلانے کے لیے، ڈرائیور کہتا ہے صاحب میں کچن میں پکاؤں گا، بنگلہ صاف کروں گا اور باغ کے اندر پانی دوں گا، ڈرائیورنگ نہیں کروں گا، کار نہیں چلاؤں گا۔ ارے کب وقت مجھے رکھا گیا کس لیے؟ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور کریں، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سید الانس ہے، سید الجن ہے، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سب سے قریب ترین بندے، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو نبی بنایا گیا، مجھے جو رسول بنایا گیا، مجھے جو امام الانبیاء بنایا گیا، مجھے جو سید الانس سید الجن بنایا گیا، امرت بکسر المزامیر، کہ میری رسالت کا مقصد جہاں کفر کو ختم کرنا ہے، شرک کو ختم کرنا ہے، بت پرستی کو ختم کرنا ہے۔ نبی نے کوئی آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنا مینیفیسٹو پیش کرتا ہے اور اپنے دست کافی پروگرام قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، اگر تم مجھے ووٹ دو گے میں تمہارے پانی کا مسئلہ، کالج کا مسئلہ، سڑکوں کا مسئلہ، عورتوں کا مسئلہ، یہ سب حل کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے مینیفیسٹو میں اور آپ کے مقاصد میں خود نبی کہتے ہیں امرت بکسر المزامیر، کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے ان مزامیر کو، میوزک کو، موسیقی کو ختم کرنا میری نبوت کا مقصد ہے، میری رسالت کا مقصد ہے۔ اور آج امت ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ محمد رفیع صاحب کہتے ہیں، ایک صاحب کے الحاج محمد رفیع کہو، ایک صاحب کے نگر رحمت اللہ علیہ کہو۔ اب یہ جو ہے تعظیم کی جا رہی ہے گانے والوں کی، توقیر کی جا رہی ہے، ان کے انٹرویو لی جاتے ہیں، ان کی اداؤں پر لوگ لڑتے ہیں، غائبانہ ان کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے نام کے فوٹو گلے کے اندر جو ہے لٹکاتے ہیں اور بلے لٹکاتے ہیں، گھروں کے اندر توغرے لٹکاتے ہیں، ان کے نام پر کرتے ہیں، پٹتے ہیں، صبح و شام چرچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری رسالت اور میری نبوت کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ختم کر دو، امت کو ان چیزوں سے دور رکھو۔ میرا باپ میرا دشمن ہو سکتا ہے، آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، ہماری مائیں دشمن ہو سکتی ہیں، ہمارے بھائی دشمن ہو سکتے ہیں، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ دشمن ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حضرت حسن کو قربان کر دیا، حضرت حسین کو قربان کر دیا، ہمارے لیے پیٹ پر پتھر کو باندھ لیا، ہمارے لیے شیر ابی طالب کے اندر قربانی دے دی، ہمارے لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا، ہمارے لیے اپنی صاحبزادی کی قربانی دے دی، ہمارے لیے آپ کے گھر کے اندر 2 مہینے شراب نہیں جلا کرتا تھا، ہمارے لیے آپ کی بیٹی کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا ہماری دشمن ہو سکتی ہے، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری آل اولاد، اللہ کے نبی ہمارا کبھی برا نہیں چاہیں گے، کبھی برا نہیں چاہیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، پہلے اس بات کو مانو، پہلے اس بات کو مانو کہ نبی نے کہا کہ میری نبوت کا مقصد، میری رسالت کا مقصد میری امت کو میوزک سے دور کرنا ہے، میری امت کو موسیقی سے دور کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جب مرض پڑتا ہے، بیماری بڑھتی ہے، لوگوں میں اس بیماری کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو گناہ سمجھتی تھی اور میوزک کو گناہ سمجھتی تھی اور گانے بجانے کو گناہ سمجھتی تھی، تو قوم کے اندر اور علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر جو فرقہ وارانہ فساد ہوتا تھا، وہ فساد کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ گانا بجانا مسجد کے سامنے نماز کے وقت سے گزرتا تھا، تو مسلمان برداشت نہیں کرتا تھا، اپنی جان لگا کر، اپنا مال لگا کر میدان میں اتر جاتا تھا، اور پولیس کی گولیاں ہوتی اور اس کا سینہ ہوتا، غیروں کی لاٹیاں ہوتی، اس کا سر ہوتا، وہ کہتا اللہ کا گھر ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کی جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، یہاں باجا نہیں ہوگا، یہاں میوزک نہیں ہوگا۔ سر پھٹ جاتے تھے، بچے پچھلے جاتے تھے، لاشیں نکل جاتی تھی، پولیس نوجوانوں کو گرفتار
کے اندر یہ اعلان نہ لکھا گیا ہو کہ اپنے موبائل فون کا سوئچ آف کر لو. لکھا گیا ہندی میں، کنڑا میں، انگلش میں. امام نے قامتی صلاح کے بعد اعلان بھی کیا کہ موبائل فون جو ہے سوئچ بند کر دو. لیکن اس کے باوجود ہماری میوزک سے تعلق اور اس کی بےعزتی یہ ہے کہ امام قرات کرتا رہتا ہے اور اس آیت پر پہنچتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو شریف کے ذریعے سے، کھیل کود کے ذریعے سے، کھیل کود کا معاملہ کر کر اسلام کا ٹھٹا کرتے ہیں. عین وقت کے اندر وہاں رنگ ٹون بجتی ہے. وہ رنگ ٹون کسی رنڈی کے گانے کی ہوتی ہے، کسی رنڈی کے سینہ اچھالنے کی ہوتی ہے، کسی ناچنے والی کی شرمگاہ اچھالنے کی ہوتی ہے، کسی کو اپنے پہلو میں سلانے کی ہوتی ہے، کسی کو رات میں دعوت دینے کی ہوتی ہے. یہ گانے کیا ہے؟ اس میں دعوت دی جاتی ہے. میری چنری کیا ہے، میرا لہنگا کیا ہے، میرا سینہ کیا ہے، میری شرمگاہ کا اچھال کتنا ہے. ان کے رنگٹون جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا، جب اللہ کے گھر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد اعلان کیا گیا تھا. آج کتنی بڑی بے شرمی اور کتنی بڑی بے حسی قوم کی لے کے اندازہ لگائیں. لکھا گیا، اعلان کیا گیا، پھر بھی یہاں رنگٹون چماروں کے، بھیڑوں کے، مشرکوں کے اور رنڈیوں کے پاس سونے کے رات میں آ کر جو ہے سونے کے زنا کرنے کے کیا دعوت، ان گانوں میں کیا کہا جاتا ہے، کیا دعوت دی جاتی ہے؟ شراب کو چھوڑنے کی دعوت دی جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت کی دعوت دی جاتی ہے. لیلا کے گانے ہیں، محبوبہ کے گانے ہیں، بارش کے اندر رم جھم کے گانے ہیں، اور اس بارش کے موقع پر کپڑے بھیگ کر جسم کے حیا ہونے کے گانے ہیں، دو دلوں کے ملنے کے گانے ہیں، دو جسم ایک روح کے گانے ہیں. اور ہم کس طریقے مباشرت کرنے، کتا اور کتیا سے کام کرنے کے گانے ہیں. مسجدیں تو مسجدیں صفا مروا کے رنڈیوں کے بول آ رہے ہیں. خانہ کعبہ کے طواف کے وقت حاجی کا رنگ ٹون بجتا ہے ہندوستان سے، اور وہاں جو ہے حرامی گانے آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجانی ماں عورت کے بارے میں، اس حاجی صاحب کے بارے میں جو صفا سے مروا کی طرف جا رہا ہے اور مروا سے صفا کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہے، حجر اسود کا استعلام کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حجر اسود کو چھونا، حجر اسود کا استعلام کرنا اللہ کے ہاتھ کے پر ہاتھ رکھنا ہے، اللہ سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے. یہاں اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ دھرا جا رہا ہے. یہاں موبائل کے اندر رنگ ٹون بج رہا ہے کہ میری محبوبہ، میری لیلا، آجا رات میں مل جائے، آجا تو میں ایک ہو جائیں. بارش کا موسم ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس امت کے وہ رنگ ٹون آپ کے روزے کے اندر پہنچائے جائے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لیے حسین کی قربانی دی، جس امت کے لیے حسن کی قربانی دی، جس امت کے لیے حمزہ کی قربانی دی، جس امت کے لیے آپ نے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا، جس امت کے لیے آپ نے اپنے جو ہے پیٹ پر دو پتھر باندھے، جس امت کے لیے آپ کی بیٹی بھوکوں میں تڑپا کرتی تھی، پیاس کے اندر بھیکا کرتی تھی، جس امت کے لیے کربلا کے میدان میں ایک ایک پانی کے قطرے کے آپ کے اہل بیت محتاج ہو گئے. آج یہ امت کے لوگ تیرے اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہوئے حرام لوگوں کی رنڈیوں کے رنڈوں کی رنگ ٹون بجا رہے ہیں، اور مسجدوں کے اندر جہاں صرف قرآن پڑھنا چاہیے، نماز ہونا چاہیے، دین کی باتیں ہونا چاہیے، دوران نماز جس کو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ سے بات کر رہے ہو، اور اللہ ہماری نماز کا جواب دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنا یا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب مالک یوم الدین ہر بات کا جواب اللہ دیتا ہے، اور ایک رنگ ٹون بیچ کے اندر اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے میری محبوبہ، میری لیلا، تیری شرمگاہ ایسی ہے اور تیری ران ایسی ہے اور تیرا سینہ ایسا ہے، تیرا رنگ روپ ایسا ہے اور تیرے جو ہے زلف ایسے ہیں. کیا کہا جاتا ہے ان گانوں کے اندر، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت، میری نبوت، میری رسالت کے جو کچھ مقاصد ہیں ان مقصدوں میں ایک مقصد یہ ہے کہ میری امت کو ان چیزوں سے دور رکھنا. اور آج اللہ کے گھر میں حالت نماز میں صفا مروا کی سعی کے درمیان، کعبے کے طواف کے درمیان، مزدلفہ میں، منا میں، عرفات کے میدان میں ان رنڈیوں کے بول بولے جا رہے ہیں. سینے پر ٹھنڈے دل سے ہاتھ رکھ کر سوچو
نیک کام نہیں کیا اور کوئی تم نے اچھا عمل نہیں کیا، کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے تو رہنے دو۔ مکے میں آپ کو آرام سے رہنے نہیں دیا گیا، مدینے میں آپ کو آرام سے رہنے نہیں دیا گیا، روضہ مطہرہ میں چین سے رہنے دو، سکون سے رہنے دو۔ آپ کی یہ حالت اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی اذیت ہوگی۔ امت کا احساس کہاں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ باغ میں نماز پڑھ رہے اور فصل کا موسم تھا، درخت گھنے تھے اور اس کے اندر میوے لگے ہوئے تھے کھجور کے، اور ٹہنیاں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا اندر آ کر پھنس گئی، میں نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، اب چڑیا نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا، پتے آپس میں مل چکے تھے، گھنا ہو چکا تھا باغ، وہ چہچہانے لگی اور یہاں سے نکل کر بھاگنا چاہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اس کے چہچہاٹ کی آواز میرے کانوں کے اندر پڑی تو میری نگاہ اس چڑیا کی طرف چلی گئی، اور جب اس چڑیا کی طرف گئی تو میں نے سوچا یہ چڑیا باغ سے نکل کر باہر کیوں نہیں جاتی؟ تو پھر پتا چلا کہ باغ چونکہ گھنا ہو چکا ہے اور نکلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو پھلوں پر بھی میری نگاہ چلی گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نماز میں اس چڑیا کے خلل کی وجہ سے، اور چڑیا کو خلل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ باغ گھنا ہو چکا تھا، پھل آ چکے تھے، اس لیے چڑیا پھنس گئی۔ نماز کا سلام تیرا کہ جس باغ کی وجہ سے تیرے نماز کے اندر خلل ہو، ایسے باغ کی ابو طلحہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے کے اندر خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا۔ چڑیا خود نہیں پانی تھی اور باغ کے اندر پھل خود نہیں لگائے تھے، اپنے آپ اللہ کی مرضی سے لگے تھے۔ چڑیا اللہ کی مرضی سے آئی تھی۔ آج موبائل کے اندر انسان آدمی اپنے پیسے دے کر ماہانہ خرچہ ڈال کر رنڈیوں کے بول، گانوں کے بول ڈال رہا ہے اور جو ہے دوسروں کو سنوا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے کوئی رنگ کرے اور اس میں کوئی گانا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اگر کسی کو رنگ کروں تو اس کا گانا مجھے سنائی دیتا ہے۔ کتنے وقت ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر مائک ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا مسجد کے کسی کام کے اندر مسجد کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اب کسی صاحب کو فون کرنا ہوتا ہے، اب جب فون کیا تو اس فون کے اندر رنڈیوں کا گانا، اس فون کے اندر رنڈیوں کے ناچ کی دعوت، شرمگاہ کے ساتھ ملاقات کی دعوت، زنا اور بدکاری کی دعوت کاٹ کر فوراً کہتے ہیں جب فون آتا ہے رام کرو کہ مسجد فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، یہاں پر اگر یہ بول کے سنائی دیں گے خدا کی لعنت اور خدا کی بھٹکار اور فرشتوں کی بددعا تمہیں لگ کر تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے، فون آتا ہے اور یا فون اس کو ارجنٹ کرنا رہتا ہے، اب رنگ کیا تو پتا چلا کہ وہاں سے گانے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے فون کے اندر ڈالو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں رنگ کرے تو ڈائل کرنے والے کو گانا سنائی دے۔ آج ہمارے دلوں سے یہ حس ختم ہو چکی ہے، یہ برائی ختم ہو چکی ہے، ہم نہیں سمجھتے یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے اور یہ کتنا خاموش اور میٹھا زہر ہے اور یہ کتنا خاموش ہتھیار ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے جب وہ چیز بنی تھی تو کیا مقصد کے لیے بنی تھی اور اس کا استعمال ہوا تھا تو کس مقصد کے لیے استعمال ہوا تھا، اگر وہ جان لیں تو اس کی خرابی ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت کا جو اہم پہلو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر جا کر، القاص کے میلے میں، محلوں میں جا کر، مجموعوں میں جا کر آپ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ کافروں کو پل بھر کے لیے آتا نہیں تھا، یہ ان کو پسند نہیں تھا، اور وہ کلام پاک کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے تھے، شعر و شاعری پڑھا کرتے تھے اور کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ ارے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کیوں سنتے ہو؟ آؤ ہم سے شعر و شاعری سنو، ہم سے لطیفے سنو اور ہم سے کہاوتیں سنو، ہم سے کہانیاں سنو۔ ہر ممکن کوشش ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی قوم اللہ کے قرآن کو نہ سنے۔ ان کو یقین تھا آج کے
مسلمانوں کو یقین ہو نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا جو ایمان تھا، اللہ کی قسم وہ ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ نبی کے پاس جو قرآن سنتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ انسان تو انسان، جن بھی اگر نبی کے زبان سے قرآن سنتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ کلام پاک کا 29واں پارہ سورہ جن کا پہلا رکوع اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ جنوں کے واقعات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنات کے اس واقعے کو بیان کیجیے جب جنات کا ایک وقت آپ کے پاس آیا اور آپ قرآن نماز کے اندر یا بغیر نماز کے پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے سنا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن کو سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، انہوں نے کہا یہ قرآن ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، جنت کی طرف رہبری کرتا ہے، اور انہوں نے کہا فآمنا بہ، جب سنا تو وہ ایمان لے کر آئے، ہم سے وہ چیز بہتر ہے، وہ شیطان بہتر ہے۔ جب قرآن سنا تو مان لیا اور اللہ کی آیتوں کو سنا تو مان لیا۔ بار 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 کہا جا رہا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف، آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آ جاؤ مکے کی طرف، آ جاؤ مدینے کی طرف۔ 1 سال 2 سال جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، دانت 25 ٹوٹ گئے، نلیوں کا کودا ختم ہو گیا، بیوی کے لائق نہ رہے، بہو گالیاں دیتی ہے، اولاد بہت سمجھتی ہے، آج تک اللہ کے قرآن کو نہ سمجھ سکے۔ وہ شیطان جس کی ہم بنا مانتے ہیں، وہ شیطان جس سے ہم دور بھاگتے ہیں، وہ شیطان جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں، اسی شیطان کی قسم ہے جن۔ جب انہوں نے نبی کی زبانی قرآن کو سنا تو فوراً کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن کو سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ وہ ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، آج نبی کے زبان سے قرآن سننے کے بعد ہم مرتے دم تک ہم کبھی شرک کا کام نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کریں گے۔ برسوں سے آپ نے قرآن کی بات سنی، برسوں سے آپ نے داڑھی کی بات سنی، برسوں سے آپ نے فجر کی نماز کی بات سنی، برسوں سے آپ نے جمعہ کے وقت کاروبار کے حرام کی بات سنی، برسوں سے آپ نے اللہ کے گھر کی خیر و برکت کی بات سنی، کیا اثر انداز ہوئی ہمیں، کیا اثر انداز ہوئی؟ یہ کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے قرآن شریف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کرتے تھے، عرب کے جو کافر اور عرب کے جو مشرکین تھے مختلف قسم کی چالیں چلا کرتے تھے، ان میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، روایت کے اندر اس کا نام نضر بن حارث لکھا ہوا ہے۔ وہ جو کافر تھا ایران کے اندر اس کی تجارت تھی، وہ مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے وقت سے ایران کو جاتا اور وہاں سے مال لے کر آیا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے گئے، کہا آپ شاعر ہیں، کہا کہ آپ کاہن ہیں، کہا کہ آپ مجنون ہیں، کہا کہ آپ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اللہ نے ہر بات کی تردید کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، وہ شاعر نہیں ہے، تمہارے ایمان کی کمی ہے، ولا بقول کاہن، وہ کاہن نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ دونوں جہاں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اللہ اس قوم کے باتوں کا دفاع کرتا تھا، ڈیفینس کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ نضر بن حارث جب ایران کو جاتا کاروبار کرتا تو وہاں ایران کے اندر وہاں کے بادشاہوں کے من گڑھ واقعات تھے۔ وہ زمانہ ڈش اینٹینا کا نہیں تھا، وہ زمانہ سی ڈی کا نہیں تھا، وہ زمانہ بلو فلموں کا نہیں تھا، وہ زمانہ کیبرے ڈانس کا نہیں تھا، وہ زمانہ ڈسکو کا نہیں تھا۔ جو کچھ ہوتا وہ جو ہے زندہ لڑکیاں ناچ کیا کرتی تھی، ڈانس کیا کرتی تھی۔ وہاں کے جو ایران کے بادشاہ تھے وہ ایران کے بادشاہ اپنے تعلق سے من گھڑت واقعات کو وہ لوگوں کے اندر بیان کیا کرتے تھے۔ اب کھانا پینا مفت کا ملتا، ٹائم پاس کے لیے کوئی واقعہ گھڑ لیا اور لوگوں کو
جما کر شراب کا دور چلتا اور جو ہے پینے پلانے کا دور چلتا اور پھر من گھڑت واقعات کو بیان کیا جاتا تھا۔ نضر بن حارث جب ایران کے اندر کاروبار کے لیے گیا تو یہ جو گلوبلائزیشن کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک قریے کی طرح، اب امریکہ نہیں رہا، جدہ نہیں رہا، ریاض نہیں رہا، ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک ملک دوسرے ملک کے بالکل قریب ہو گیا ہے۔ پہلے امریکہ کو جانا، حج کرنا کتنا بڑا مسئلہ تھا، آدمی رو کر دھو کر معافی مانگ کر قرض والوں کے قرض ادا کر کر کفن لے کر جاتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ نیا ڈوب جائے، کشتی ڈوب جائے، خطا واپس آئے بھی نہ آئے، ایسا مشکل تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ناشتہ ہندوستان میں کرے اور ناشتے کے بعد کی جو چائے ہے وہ جدہ کے اندر جا کر پیے اور مکے کے اندر جا کر پیے، ظہر کا وضو یہاں پر کرے اور ظہر کی نماز جا کر حرم شریف میں پڑھے، شہری بامبئی کے اندر کھائے اور وہاں پر جا کر افطاری کرے، فاصلے گھٹ گئے ہیں۔ اس جو ہے سائنس اور ترقی کے زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک کے احوال کو انٹرنیٹ نے، ٹیلی فون نے اور مواصلات کے نظام نے اور جدید ٹیکنالوجی نے ایک ملک کو تو اب کوئی دیہات نہیں رہا، اب کوئی قریہ نہیں رہا، جہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں فون چلتا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم کیسے اس کو چارج کرتے ہو، تو سولار پاور انرجی وہ رکھ رکھے، سولار سے وہ چارج کر لیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی وہاں بھی پہنچ چکی ہے، فون وہاں بھی پہنچ چکا ہے، ملک دوسرے ملک سے اب دور نہیں رہا۔ ایک ملک کی چیزیں جدہ کے بازار میں، ریاض کے بازار میں، چائنا کی مارکیٹ میں جو چیزیں بکتی ہیں آپ کو یہاں مل جائیں گی۔ یہاں کی بنارس کی ساڑی ہو یا میسور سلک ہو آپ کو جدہ میں مل جائے گا، مدراس کی اڈلی ہو یا وڑا ہو آپ کو امریکہ کے فٹ پاتھوں کے اندر مل جائے گا۔ اس گلوبلائزیشن نے ایک ملک کو دوسرے ملک کے قریب، ایک دیہات کو شہر کے قریب، ایک شہر کو دیہات سے متصل کر دیا ہے۔ اب کوئی دور نہیں رہا، فاصلہ نہیں رہا۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ مکے سے مدینے جانے کے اندر دنوں لگ جایا کرتے تھے، شام اور ایران کے جانوں کے اندر مہینوں لگ جایا کرتے تھے، وہاں کی بات یہاں آنا ایک بہت بڑی قیمت کی بات تھی۔ نضر بن حارث جو کافر تھا جب ایران کے اندر کاروبار کے لیے گیا تو وہاں بادشاہ کے جو واقعات تھے وہ واقعات کو لے کر آیا۔ ایک نئی پیڑھی تھی، ایک نیا اینٹینا تھا، ایک نئی پریس کہانی تھی، اس نے مکے کے لوگوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا، اے لوگو کیا نبی کی باتیں تم سنتے ہو، کیا قرآن کی باتیں سنتے ہو، کیا آخرت کے فرشتوں کے واقعات سنتے ہو؟ جیسے بندر کو نچانے والا یہ جو ہے ڈگڈگی بجاتا ہے، اس نے عرب کی سرزمین کے اندر ڈگڈگی بجائی اور پھر اس نے اعلان کیا، آؤ میں تمہارے سامنے قرآن کے مقابلے میں ایران کے بادشاہوں کے نئے لیلا مجنوں کے قصے بیان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے موسیقی کو شروع کیا اور میوزک کو شروع کیا اور اس نے سر اور بانسری بجائی اور بجا کر لوگوں کو اپنے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد ایران کا اور وہاں کے بادشاہوں کے قصے بیان کرنے لگا۔ اس کا مقصد جب امت محمدیہ کے مقابلے میں، نبوت کے مقابلے میں، رسالت کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں سب سے پہلے نضر بن حارث نے میوزک کا استعمال کیا، موسیقی کا استعمال کیا، فلم کے گانوں کا اور فلم کی لو اسٹوری کا استعمال کیا۔ اس کا بنیادی مقصد اور میوزک کے آنے کا مقصد قرآن کا مقابلہ ہے۔ آج اگر آپ کی کار میں میوزک کی دھن بجتی ہے، آپ کی گاڑی کا ریورس گیئر ڈالنے کے بعد اگر کوئی میوزک دھن آتی ہے تو نضر بن حارث کے واقعے کو یاد کرنا، اس میوزک کے دھن کا واسطہ اور اس کا سلسلہ اور اس کی کڑی زنجیر کی جو جا کر ملتی ہے نضر بن حارث سے ملتی ہے۔ اور نضر بن حارث نے میوزک کا اور قصے کہانیوں کا جو اس نے استعمال کیا قرآن کے مقابلے میں استعمال کیا کہ اے لوگوں قرآن کیا سنتے ہو میری میوزک کو سنو، نبی کی باتیں کیا سنتے ہو میری موسیقی کی سنو۔ کیا آج 2 ویلر، کیا 4 ویلر، کیا لاری، کیا بس، کیا مسلمانوں کا ٹرانسپورٹ، کیا غیروں کا ٹرانسپورٹ، کیا چائے کی ہوٹل، کیا ہائی وے کا ڈھابا، جہاں دیکھو میوزک، جہاں دیکھو میوزک، جہاں دیکھو گانا بجانا، ایئرپورٹ، بس اڈا، ٹیلی فون اور موبائل، ہر جگہ یہ چیز ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ نبوت کو ختم کرنا، رسالت کو ختم کرنا، قرآن کو ختم کرنا، قرآن کی مٹھاس کو ختم کرنا۔ اگر آپ
4 کے اندر میوزک بجتا ہے تو نذر بن حارث کے واقعے کو یاد کر لینا کہ نذر بن حارث نے اسی میوزک کو استعمال کر قرآن کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا تھا، اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر اعلان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، نبوت کے مقابلے میں، رسالت کے مقابلے میں وہ میوزک کو، کہانیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد ہے میوزک کا، یہ مقصد ہے موسیقی کا۔ اور جب کوئی گناہ ہوتا ہے، نیک کام ہوتا ہے تو نیک کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک چیز میں کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی ہو اور روپیہ پیسہ دے رکھا ہو، قرآن کی ہر چیز اچھی ہے، قرآن سے لگتی ہے جو دستی جو اٹا وہ بھی پیارا ہے، اس پر جو دھول لگتی ہے وہ بھی پیاری ہے، قرآن کا زبر زیر ہر آیت سورت ہر چیز پیاری ہے، لیکن قرآن شریف کی ایک آیت ہے وہ آپ جانتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہو دنیا سے کسی قیمتی موتیوں میں پتھر میں دکھا کر اپنے حال میں لگاؤ، جو ذرہ برابر بھلائی کا کام کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اب دیر نہیں ہے کہ نیکی کرو فوراً پھل پالو اور برائی کرو فوراً اس کا انجام تم دیکھ لو۔ وہ کہا کرتے تھے لوگ پہلے زمانے میں، اگر تم برا کرو گے تمہاری آج اولاد پر اترے گا، میں برا کروں میری آج اولاد پر کیوں اترے گا؟ یہ خدا کے یہاں نا انصافی ہوگی۔ میں صبح میں کروں گا تو شام میں بھگت لوں گا، میں جوانی میں کروں گا تو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے بھگت لوں گا، میں فجر کی نماز چھوڑوں گا تو ظہر سے پہلے بھگت لوں گا، میں جمعہ میں دیر سے آؤں گا عصر کی نماز سے پہلے بھگت لوں گا، میں داڑھی مڈاؤں گا تو میں جو ہے بڑھاپے سے پہلے بھگت لوں گا۔ یہ آیت لکھ کر لگاؤ، ہر نیکی کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، ہر برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ نبی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ گانا اور موسیقی میری بعثت کا مقصد اور میری رسالت کا مقصد، میری نبوت کا مقصد اس کو ختم کرنا ہے، تو نبی جھوٹ نہیں کہتے، کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا اس خطرے سے۔ میں آپ کو اگلی جمعہ بتاؤں گا کہ اس خطرے کی وجہ سے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارا حج، ہمارا بیان کرنا، ہمارا بیان سننا، اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، اس موسیقی کی وجہ سے، اس میوزک کی وجہ سے، اس کمپٹیشن کی وجہ سے اور ان آلات موسیقی کی وجہ سے، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ہماری عبادتوں کی روح نکل رہی ہے، ہماری عبادتیں بیکار ہو رہی ہیں۔ نبی نے بیکار یوں ہی نہیں فرمایا، وقت کی چونکہ ہم نے جو ہے تاکید کی تھی، وعدہ کیا تھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نے ایک جٹل میں جو موسیقی کا عاشق تھا، جو دنیا دار تھا، جو علماء کو اور دین کو مذاق کیا کرتا تھا، ٹھٹا کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ مولوی لوگوں تم بھی کوئی مسئلہ گھڑ لیتے ہو اور کوئی بھی مسئلہ بنا لیتے ہو، دیکھو ایک کام کرو، ایک مسئلہ یہ بھی بنا دو کہ روزے کی حالت میں رہو، کھاتا بھی رہو، پیتا بھی رہو۔ حضرت نے کہا کہ بر وقت میں جواب دوں گا۔ حضرت نے ایک مرتبہ جب روزے کی حالت میں مجلس تھی، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جنٹل میں وہ دنیا کا کتا جس نے یونیورسٹی اور جس نے امریکہ کی ڈگری کو گلے کے اندر ٹانگے ہوئے تھا، اس نے حضرت نے کہا کہ دیکھو تم روزے کی حالت میں کھانا چاہتے تھے، پینا چاہتے تھے۔ حضرت نے کہا اپنے خادم سے اس کے سر پر جوتے لگاؤ۔ اب جوتے لگنے لگے۔ حضرت یہ کیا ہوا؟ ہمارے مسئلے کا جواب نہیں ہوا۔ حضرت نے کہا جوتا کھا رہے ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اب غصہ پیتے رہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تم نے کہا کوئی ایسی چیز بیان کرو کھانے سے روزہ نہ ٹوٹے اور پینے سے روزہ نہ ٹوٹے۔ جوتے کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور غصہ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بزرگوں کی شان ہے، اللہ انہیں حکمت عملی سے نوازتے ہیں۔ وہ واقعہ جو بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر میں جنتی نہ ہوا تو تجھ پر 3 طلاق، وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار پر ہم بھی اتریں گے تو ہم بھی جنتی بن جائیں گے، اگر وہ معیار پر ہم نہیں اتریں گے تو ہم بھی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ بہرحال بہت سارے عذاب نے وقت کی شکایت کی ہے، اگر ان کی طرف سے ہمیں فون آنے لگے، ملاقات کر ریکویسٹ کرنے لگے کہ نہیں ہمارا بیان
تھوڑا ہو رہا ہے، وقت آپ لمبا کرے، ہم خود اللہ کے گھر کو ویران نہیں کریں گے، نورانی مسجد کی نورانیت کو ختم نہیں کریں گے، ہم وقت کو آگے بڑھائیں گے، مجبور ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو عشاء کی نماز کو لمبی کیا کرتے تھے، قوم کے لوگوں نے جا کر شکایت کی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو امامت کرنے والے تھے اس کو فرمایا، انت فتان یا معاذ، اے معاذ کیا تم قوم کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ نماز کے ذریعے سے قوم فتنے میں پڑ رہی تھی اس زمانے میں، تو آج لمبے بیان کی وجہ سے لوگ کٹ رہے ہوں گے، تو ہم نے منافق یہی سمجھا کہ اس کو شارٹ کر دیا جائے، اس لیے مجبوراً سینے پر پتھر رکھ کر اپنے ضمیر کو سلا کر ہم جو ہے اپنے عنوان کو اگلی جمعہ تک کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے وہ نسخہ بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے بہت سے پہلے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، بادشاہ کی بیوی کو طلاق پڑتی ہے یا بادشاہ کی بیوی کو طلاق نہیں پڑتی۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے بارے میں اتنے سخت باتیں بیان فرمائی ہیں، کچھ تو وجوہات ہوگی کہ امت کو آپ نے موسیقی سے دور رکھنا چاہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ یہود و نصارہ اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنوں کی سازشوں کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے جوڑے، حدیث سے جوڑے، مکے اور مدینے سے جوڑے، اللہ افریقہ اور یورپی ممالک سے ہمارے رشتے اور ناطے کو توڑے۔ آمین باقدار الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا زندہ باد، مولانا زندہ باد۔